السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے نئے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے باقاعدہ حامی بھر لی ہے، اور یہ انتخابات کسی سیاسی عہدے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھے انتخابات لڑیں گے۔ اس حوالے سے آپ نے بڑی خبریں سنی ہوں گی، لیکن اب باقاعدہ عمران خان کے کہنے پر زلفی بخاری نے عمران خان کے جو کاغذات ہیں وہ 18 اگست کو اس انتخابات کے لیے جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اب اس انتخابات سے عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اگر عمران خان چانسلر کی جو انتخابات ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ جیت جاتے ہیں تو کیا عمران خان پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ یہ مختلف سوالات ہیں جو عمران خان کے کاغذات جمع کروانے کے بعد سامنے آ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں پر بھی بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا، عمران خان کی ایسی خبریں آپ پہلے بہت سنتے رہے ہوں گے کہ عمران خان چانسلر کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن اب باقاعدہ زلفی بخاری نے عمران خان کے کاغذات جمع کروائے ہیں 18 اگست کو، اور عمران خان اس چیز کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ زلفی بخاری نے ٹویٹر پر اس چیز کے حوالے سے ٹویٹ کیا، اس کے بعد یہ ساری جو خبریں تھی وہ کنفرم ہوگی کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہمیں خبریں سننے میں آ رہی تھی وہ سچ ہیں۔ اب عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی میں پہلے خود پڑھ چکے ہیں، اور اب آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہی عمران خان چانسلر کی حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن عمران خان نے خود اس کا انتخاب نہیں کیا بلکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جتنی بھی انتظامیہ ہے انہوں نے پاکستان کی 5 مشہور شخصیات کو منتخب کیا۔ ان 5 مشہور شخصیات میں سے ایک عمران خان بھی ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے منتخب کیے گئے ہیں۔ عمران خان پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خود بھی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ 1972 سے لے کر 1975 تک عمران خان وہاں پر زیر تعلیم رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ تو یہ عمران خان کا سفر تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا اب گولڈن پیریڈ شروع ہونے والا ہے، عمران خان کے گولڈن ڈیز آنے والے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کیا جائے، عمران خان نے جس طرح آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کی حیثیت سے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور جب اس چیز کے اناؤنسمنٹ ہونی ہے، جب انتخابات کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے تو 25 اکتوبر کو یہ انتخابات کی ساری اناؤنسمنٹ رزلٹ کی ہوگی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 اکتوبر عمران خان کے لیے گولڈن ڈے ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تو پاکستان میں 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن ہے، جس طرح میں نے کل ہی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں 86 ڈیز باقی رہ گئے ہیں، تو 25 اکتوبر کو وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 25 اکتوبر کو چانسلر کے جو رزلٹ ہے، جو انتخابات ہو رہے ہیں، وہ ان کے رزلٹ کی بھی اناؤنسمنٹ ہونی ہے۔ لیکن اگر انتظامی سطح پر چانسلر پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بہرحال اگر دیکھیں تو جو وائس چانسلر ہے اس کی تقریری اہم تقریبات جو ہوتی ہیں، فنڈ ریزنگ ہو اور یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرنا نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، وہاں پر چانسلر کی جو موجودگی ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چانسلر جو ہے اس کا برطانیہ میں ہونا لازمی نہیں ہے، وہ جس ملک سے مرضی انتخابات اپنے جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں جو 4 مشہور شخصیات کے نام دیے گئے تھے، جن میں عمران خان کا بھی ایک نام ہے، تو اس میں ہمارے جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان وہ شامل تھے، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی، سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور سابق صدر فاروق احمد، یہ 5 لوگ، اور عمران خان، یہ 5 لوگ شامل تھے جن کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ عمران خان نے اب اس کے حامی اس لیے بنی کیونکہ عمران خان کی مقبولیت کا آپ کو اندازہ ہے۔ عمران خان نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر بھی انتہا کے مقبول ہے۔
تو جب سے عمران خان نے چانسلر کی حیثیت سے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں، اس کے بعد سے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی عمران خان کے چرچے ہیں۔ نیشنل میڈیا پر تو پابندی لگا ہی دی گئی تھی عمران خان پر، لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان اور دوسرے بھی لوگ ہیں جنہوں نے چانسلر کی حیثیت سے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان کی چرچے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ اگر عمران خان سلیکٹ ہو جاتے ہیں، منتخب ہو جاتے ہیں، تو اس سے عمران خان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر عمران خان چانسلر کی حیثیت سے منتخب ہو جاتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے، تو پھر کسی بھی حکومت کے لیے انہیں روکنا ریاست کے مخالف ہوگا، کیونکہ یہ تصور کیا جائے گا کہ ریاست کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور عمران خان ایزیلی آپ کہہ لیں کہ ان کو جیل سے بھی باہر نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے منتخب ہوئے ہوں گے، تو وہ ایزیلی عمران خان اگر باہر منتخب ہوتے ہیں تو عمران خان کو فائدہ پاکستان میں رہ کر بھی ہوگا۔ تو لیٹس سی عمران خان چانسلر کی حیثیت سے منتخب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن جس طرح سے عمران خان کی مقبولیت دیکھی جا رہی ہے نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر، تو کہا جا سکتا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 100% عمران خان اس انتخابات کو جیت جائیں گے، اور عمران خان کا گولڈن ایرا جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔